بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ اللہ اکبر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کے فرعون کی موت تک کا واقعہ سب جانیں گے۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ آئیے اب ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ دار اور بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائی کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پلی بھلی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، لہذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا تھا؟ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ دہاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ ایک رات بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ کے تمام لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت عالم میں فرعون کی آنکھ کھل گئی اور اس نے نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ جب فرعون نے اپنا خواب ان نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس کے مطابق فرعون کے سپاہیوں نے ہر ممکنہ قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی بچہ زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب سرداروں نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام روکنے کے لیے ان سے کہا کہ اگر اسی طرح بچے قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کیا کرے گا اور یہ کمتر گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے حمل کی ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی نگاہ میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ رومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس نے فرعون کی بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر کی تلاشی لی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون صالح ایمان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ اسلام میں قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا رکھا تھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کے نظر سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریا نیل کی لہروں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھیں کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور ان کی خدمت کرنے والی لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ ملکہ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔
मलका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता आई। उसने मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फ़िरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं यह बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशगोई की थी। लेकिन फ़िरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसको अपना बेटा बना लें। तो इस पर फ़िरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा यह सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर ये बात कह देता कि मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला इसे हिदायत दे देता, लेकिन इसने ये कहा कि यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी हैं वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब पानी से निकाला गया तो वो दूध के लिए रोने लगा। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध ना पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फ़िरौन की बीवी से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे के तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैर ख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब इन्हें मालूम होगा कि यह बच्चा फ़िरौन के घर से आया है तो इन्हें इनाम व अकराम मिलने की उम्मीद होगी। इस घर में नेक सीरत खतून है, वो इस बच्चे को बाखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। इनकी बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा वो उसको अपने घर ले आई। वालिदा मोहतरम ने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया तो बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए और पूरे तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फ़िरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहरा हमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने इनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। यह वही मौका था जब फ़िरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और इसकी बादशाहत और लश्कर तबाह बर्बाद होने वाला था। बनी इसराइल तो समंदर के पार चले गए, मगर जब फ़िरौन अपने लश्कर समेत इनके पीछे आया तो समंदर का यह रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत इस समंदर में गर्क हो गया।